بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دنوں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک تقریری فتویٰ جاری کیا، جس میں وہ فرما رہے تھے کہ جو شخص بھی حضرت عائشہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگاتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ ان کے اس بیان پر ایک جناب نے علمی اشکال کیا اور علمی اشکال کی دو دلیلیں پیش کی گئی۔ انہوں نے یہ علمی اشکال کیا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے والا دار اسلام سے خارج نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے والے کو اللہ تعالیٰ نے فاسق قرار دیا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تہمت لگانے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ میں سے کسی نے بھی کافر نہیں قرار دیا۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے والا دار اسلام سے خارج نہیں ہے۔ یہ ان کا علمی اشکال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی تو تہمت لگاتے وقت جب تہمت لگائی گئی تو اس وقت چونکہ اس تہمت کا تعلق کسی آیت کے ساتھ نہیں تھا، اس لیے تہمت لگانے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دار اسلام سے خارج نہیں قرار دیا۔ اور جب بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں سورۃ النور کو نازل کیا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برات کا اعلان کیا، پاکی کا اعلان کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا بہتان قرار دیا۔ تو معلوم ہوا کہ ایک بہت بڑا بہتان تھا، اس میں سچائی بالکل نہیں تھی۔ تو چونکہ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو بہتان قرار دیا، جھوٹ قرار دیا، افک قرار دیا، تو اب اس کا تعلق اللہ کے کلام کے ساتھ ہو گیا۔ اب کوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے عفت پر تہمت لگاتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے اس کلام کا منکر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برات کا اعلان کر دیا۔ تو جو اللہ کے کلام کا منکر ہے وہ کافر ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ لہٰذا اب انکار کا تعلق صرف عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی عفت کے ساتھ نہیں بلکہ قرآن کے ساتھ ہو گیا۔ لہٰذا ان کا علمی اشکال حل ہو گیا کہ اس وقت ان کو اس لیے کافر نہیں قرار دیا گیا تھا کہ اس وقت آیت اتری نہیں تھی۔ جب آیت اتر گئی تو عفت کا تعلق اللہ کے کلام کے ساتھ ہو گیا۔ اب جو عفت کا انکار کرتا ہے گویا کہ اللہ کے کلام کا انکار کرتا ہے، اور اللہ کے کلام کا انکار دار اسلام سے خارج ہے۔ اس لیے مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا فتویٰ بالکل قرآن کے مطابق ہے اور شریعت کے مطابق ہے۔ اور جو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فاسق قرار دیا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ایسے تہمت لگانے والے فاسق ہیں، تو اس کے کئی جوابات ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک میں کئی جگہ پر کافر پر فاسق کا اطلاق ہوا ہے۔ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِمْ، اور پہلے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ اسی طرح اور یہ جو اولئک هم الفاسقون کا تعلق ہے، یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تہمت لگانے والے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو لوگ آئیں گے اور مومنین پر تہمت لگائیں گے، عام مسلمانوں پر تہمت لگائیں گے، یہ ان کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ وہ مومن ان مومنین پر جو تہمت لگانے والے ہوں گے اور وہ تہمت ثابت نہ کر سکے تو وہ تہمت ثابت نہ کر سکنے والے پر فاسق کا اطلاق ہوگا، کیونکہ آیت پوری طرح یوں ہے وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ جو لوگ مومنات پر اور مومنات پاکیزہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں پھر 4 گواہ نہ پیش کر سکے تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ تو اس کا تعلق اب عام مومنین کے ساتھ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بعد آنے والے مومنات پر اگر کوئی زنا کی تہمت لگائے، کوئی تہمت لگائے، ان کے عفت پر تہمت لگائے اور پھر 4 گواہ نہ پیش کر سکے تو ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور ایسا کرنے والے فاسق شمار ہوں گے۔ لہٰذا اور اسی طرح فسق کا اطلاق، فاسقین کا اطلاق اللہ نے کافر پر بھی کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 26 ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ یہاں پر کافر پر فاسق کا اطلاق ہوا تو معلوم ہوا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
پر تہمت لگانے والوں کو اگر فاسق بھی کہا گیا تو وہ اس سے مراد کافر ہے۔ باقی جو ان کا علمی اشکال تھا وہ علمی اشکال الحمدللہ دور ہو گیا، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اب وہ اپنے نظریے سے رجوع فرمائے اور یہ فرما دے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر کسی بھی طرح تہمت لگانے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں قرآن پر عمل کرنے اور اس پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔